فصل فی احکام نفیسہ تتعلق بالقراءۃ فی الصلاۃ۔ قرآن مجید کی قراءت کے حوالے سے اس کے آداب اور احکامات ہم پڑھ رہے تھے، تو اسی ضمن میں وہ آگے نئی فصل میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ فصل ان احکامات کے بارے میں ہے جو بڑے نفیس احکامات ہیں جو نماز میں قراءت سے متعلق ہیں۔ ابالغ فی اختصارھا، میں ان کے اختصار میں بہت زیادہ مبالغہ کروں گا، یعنی بہت زیادہ مختصر کر کے اس کو بیان کروں گا۔ فإنھا مشہورۃ فی کتب الفقہ، کیونکہ یہ فقہ کی کتابوں میں مشہور ہے، تو وہ کچھ مباحث آگے ایسے آنے والے ہیں جو اصل میں فقہی مباحث ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں بس یہاں مختصر بیان کروں گا کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ آداب القرآن ہے، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اچھا فقہ کے یہ احکامات بھی قرآن کے آداب سے متعلق ہیں، تو انسان تفصیلات وہاں جا کے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لے۔ اور جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ فقہ شافعی سے ان کا تعلق ہے، تو جو احکامات ہی بیان کریں گے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ فقہ شافعی کے ہیں، اور جو شخص جس فقہ پر ہے وہ اپنی فقہ کے مطابق احکامات پر عمل کرے، ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے وہ سب کے لیے وہ لاگو ہے۔ منہا انہ یجب القراءۃ فی الصلاۃ المفروضہ باجماع العلماء، ان احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ قراءت واجب ہے نماز، فرض نماز میں، اور سب علماء کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ فرض نمازوں میں قراءت واجب ہے۔ اچھا، یہ لفظ بھی پہلے شاید میں نے وضاحت کی ہو یا نہیں، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرت بہت اچھی ہے اس کی، یہ قرت نہیں ہے، لفظ قراءت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی جمع کرنی ہو تو قراءات ہے پھر مد کے ساتھ، تو واحد قراءت ہے نہ کہ قرأت، یعنی را کے بعد الف بھی ہے اور پھر حمزہ ہے۔ ثم قال مالک و شافعی و احمد و جماہیر العلماء، پھر امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء انہوں نے کہا تتعین قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا متعین، یعنی جب ہم کہیں گے نماز میں قراءت واجب ہے تو اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، قراءت قرآن مجید میں کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں علماء کا اس پہ اتفاق ہے، کہ اس پہ اجماع ہے کہ نماز میں قراءت واجب ہے، سورہ فاتحہ نہیں۔ واضح؟ اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ مزید اسپیسیفائی اگر ہم کریں تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور بہت سے اور علماء کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ متعین طور پہ واجب ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ وقال ابو حنیفہ و جماعت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا کہنا ہے لا تتعین الفاتحۃ ابدا، کہ سورہ فاتحہ ہمیشہ متعین نہیں، یعنی قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا فرض ہے، نہ کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، یعنی وہ فرض نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جائز نہیں، یعنی اگر کوئی بالفرض، یعنی تھیوریٹیکلی ہم بات کریں کہ کوئی شخص سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی حصہ بھی پڑھ لے تو فقہ حنفی کے مطابق وہ درست ہے، اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے تقریباً ساری امت کا عمل اسی پہ ہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ قال، انہوں نے کہا لا ولا تجب قراءۃ الفاتحۃ فی الرکعتین الاخیرتین، کہ آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے، والصواب الاول، یہ امام نووی کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح رائے ہے وہ پہلے والی ہے ان کے مطابق۔ فقط تظاہرت علیہا الادلۃ من السنہ، اس پر سنت سے کثیر دلائل واضح ہیں، ویکفی من ذالک قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث صحیح، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہی کافی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ وہ نماز کافی نہیں ہے جس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور آپ یہ جانتے ہیں اسٹینڈرڈ اختلاف ہے فقہ شافعی میں اور فقہ حنفی میں۔ وَأَجْمَعُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ بعد الفاتحہ، اور اہل علم کا اس پر بھی اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا مستحب ہے، فی رکعتي الصبح، فجر کی دونوں رکعتوں میں، صبح کی نماز جو فجر کی نماز اس کی دونوں رکعتوں میں، والاولیین من باقی صلواتی، اور باقی فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں، واختلافوا فی استحبابھا، اور انہوں نے اس کے اختلاف کیا اس کے مستحب ہونے میں، یعنی یہ مستحب ہے یا نہیں، فی الثالثہ والرابعہ، کون سی؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں، ٹھیک ہے، تو پہلی دو رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ کے مستحب ہونے پہ سب کا اتفاق ہے، تیسری اور چوتھی رکعت جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت کے حوالے سے کہا کہ اختلاف ہے۔ وللشافعی فیہا قولان، امام شافعی کے اس میں 2 قول ہیں، الجدید انہا لا تستحب،
نیا قول یہ ہے کہ وہاں مستحب نہیں ہے، والقدیم انہا تستحب، اور پرانا قول یہ ہے کہ مستحب ہے۔ وفائدتہ، اور اس لمبی قرات کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے، ان یدرک المتاخر الرکعۃ الاولی، جو دیر سے آئے وہ پہلی رکعت پا لے، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں کیا ہوگا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دیگر کوئی صورت بھی پڑھی جائے گی، تو قرات لمبی ہو جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دیر سے آ رہا ہے مسجد میں تو وہ بھی رکعت پا لے گا۔ قال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ، مسبوق یعنی دیر سے آنے والا جب امام کے ساتھ آئے، الرکعتین الاخیرتین، آخری 2 رکعتوں میں، من الظہری وغیرہا، ظہر کی آخری 2 رکعتیں یا کوئی اور نماز، ثم قام الی الاتیان بما بقی علیہ، پھر وہ کھڑا ہو یعنی اس امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی رکعتیں پوری کرنے کے لیے، استحب ان یقرأ سورہ، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سورت بھی پڑھے۔ قال جماہیر من اصحابنا، ہمارے جمہور اصحاب نے کہا، ھذا علی القولین، یہ 2 قولوں پر ہے، وقال بعضهم، اور بعض نے کہا ھذا علی قولہ، کہ اس قول پر مبنی ہے، یقرأ سورۃ فی الاخیرتین، کہ آخری 2 رکعتوں میں سورت پڑھی جائے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اکٹھے اس کو پڑھ کے۔ اما علی الاخر فلا، دوسرے قول کے مطابق پھر مستحب نہیں ہے، والصواب الاول، اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مقتدی جب آئے اور وہ 2 رکعتیں امام پڑھا چکا ہو، مقتدی تیسری رکعت میں جوائن کرے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ساتھ سورت نہیں ملاتا، ٹھیک ہے۔ اس کی وہ پہلی 2 تھی، یعنی اس نے تو پڑھی ہی وہ 2، ان میں سورت نہیں ملائی گئی۔ اب جب یہ سلام پھرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ وہ ساتھ سورت ملائے۔ کیوں ملائے؟ کیونکہ وہ جو 2 رکعتیں تھیں اس میں سورت ملائی گئی تھی وہ اس کی تو رہ گئی، اور ایک قول ہے کہ نہیں ملانی، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے۔ واضح؟ یہ رائے ہے کس کی؟ یہ فقہ شافعی کی رائے ہے۔ فقہ حنفی کی رائے کیا ہے؟ فقہ حنفی کی رائے یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے دیر سے آ کر، تو جو پہلی رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھے گا وہ مقتدی کی پہلی ہے۔ مثلا تیسری رکعت امام کی تیسری ہے، مقتدی کی وہ پہلی ہے، اور امام کی جو چوتھی رکعت ہے مقتدی کی وہ دوسری ہے۔ تو اب یہ پہلی اور دوسری پڑھ چکا، امام کے ساتھ یہ پہلی اور دوسری رکعت پڑھ چکا، اب اس نے جو پڑھنی ہے وہ تیسری اور چوتھی ہے، تو وہ نہیں پڑھے گا سورت، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت نہیں ملائے گا، واللہ اعلم۔ تو یعنی بس فقہوں کا یہ اختلاف ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، اگرچہ ہمارا اس وقت موضوع فقہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لِأَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِن سُورَةٍ، تاکہ اس کی نماز سورت سے خالی نہ رہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ھذا حکم الامام والمنفرد، یہ حکم امام کا بھی ہے اور منفرد کا بھی ہے، اکیلے شخص کا بھی ہے۔ اما المعموم، جہاں تک مقتدی کا تعلق ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، فَإِن كَانَ صَلَاتُهُ سَرِيَّةً، اگر اس کی نماز سری ہو، یعنی وہ سری نماز پڑھ رہا ہے، وجبت علیہ الفاتحہ، تو اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، وَاسْتُحِبَّتْ لَهُ السُّورَةُ، اور اس کے لیے سورت پڑھنا مستحب ہے۔ اب سچویشن الگ ہو گئی، سری نماز ہے، امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدی کے لیے سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانا مقتدی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے۔ وَإِن كَانَتْ جَہْرِيَّۃ، اور اگر نماز جہری ہو، فَإِن كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، اب جہری نماز میں اگر وہ امام کی قراءت سن رہا ہے، ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے کہ امام کی آواز آ رہی ہے اس کو، کُرِہَ لَهُ قِرَاءَةُ سورہ، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا مکروہ ہے۔ وفی وجوب الفاتحہ قولان، اور امام کی آواز سنتے ہوئے سورہ فاتحہ مقتدی کا پڑھنا، اس میں 2 قول ہیں۔ اصحہما تجب، ان میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ واجب ہے، یعنی امام بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ والثانی، دوسرا قول یہ ہے لا تجب، کہ اب اس پر واجب نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ لَا يَسْمَعُ الْقِرَاءَ، اور اگر نماز جہری ہے لیکن مقتدی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں امام کی آواز نہیں آ رہی، وَإِن كَانَ لَا يَسْمَعُ الْقِرَاءَ، اگر وہ قرات نہیں سن رہا، فَالصَّحِيحُ وُجُوبُ الْفَاتِحَةِ، تو صحیح قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس پر واجب ہے، وَاسْتِحْبَابُ السُّورَةِ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا مستحب ہے۔ وکیلا، اور ایک قول یہ ہے تجیب، واجب ہے، ولا تستحب السورہ، کہ سورہ فاتحہ تو واجب ہے لیکن وہ سورت پڑھنا مستحب نہیں ہے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگین یہ فقہ شافعی کی رائے ہے۔ فقہ حنفی کی رائے کیا ہے کہ سری نماز ہو یا جہری، مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ کوئی اور سورت پڑھے گا۔
وتجب قراءۃ الفاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی قراءت واجب ہے فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں، یعنی پہلی تکبیر کے بعد، من صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں۔ یہ بھی فقہ شافعی کی رائے ہے۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر وہ دعا کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھے تو جائز ہے، قراءت کے طور پہ نہیں۔ وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ، اور جہاں تک نفل نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا تعلق ہے، فَلَا بُدَّ مِنْهَا، تو اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں، یعنی ضروری ہے۔ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَسْمِيَتِهَا فِيهَا، اور ہمارے جو اصحاب ہیں انہوں نے نفلی نماز میں سورہ فاتحہ جو پڑھنا ہے اس کا نام، یعنی اس کے حکم میں اختلاف کیا کہ اس کو کیا کہا جائے گا۔ فقال الکفال، تو کفال نے کہا تو سما واجبہ، اسے واجب کہا جائے گا۔ وقال صاحبہ القاضی حسین، اور ان کے ساتھی جو قاضی حسین ہیں انہوں نے کہا تو سما شرطا، اسے شرط کہا جائے گا۔ وقال غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی نے کہا تو سما رکنا، اسے رکن کہا جائے گا۔ وہو الازہر، اور یہی قول زیادہ واضح ہے۔ اچھا، یہ اب میں کچھ چیزیں ذرا جلدی سے پڑھ دوں گا، اور اسکپ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا چیز تھی جو اسکپ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب یہ چونکہ فقی قسم کی بحثیں ہیں تو اس پہ زیادہ تفصیل سے ہم بات نہیں کریں گے، بس میں اس کو جیسے گزار رہا ہوں۔ والعاجز عن الفاتحۃ فی ھذا کلہ، اور جو شخص ان تمام صورتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے عاجز ہے، یعنی وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کیا ہے، یاتی ببدلھا، وہ اس کی جگہ قرآن کا کوئی اور مقام پڑھ لے۔ یعنی کسی وجہ سے، مثلا ایک شخص ہے اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، اس کو صرف سورہ اخلاص یاد ہے، نیا نیا مسلمان ہوئے اور اس کو کسی نے سب سے پہلے سورہ اخلاص یاد کروا دی، تو اب یہ کیا ہے، یہ وہ عاجز شخص ہے جو سورہ فاتحہ پڑھ نہیں سکتا، تو یہ کیا کرے گا، جہاں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے وہاں وہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا۔ فَيَقْرَأُ بِقَدْرِهَا، بس وہ اس کی مقدار کے برابر پڑھے، یعنی اگر سورہ فاتحہ کی جو مقدار ہے اس کی جگہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو 2 دفعہ یا 3 دفعہ دہرانا ہوگا تاکہ وہ پوری ہو سکے۔ فَيَقْرَأُ بِقَدْرِهَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، تو اس کی مقدار کے برابر قرآن کریم کے کسی اور مقام سے پڑھ لے۔ فَإِن لَمْ يُحْسِن، اگر کوئی شخص قرآن میں سے کچھ بھی نہ صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہو، بالکل وہ نیا مسلمان ہوا ہے اور ہے بھی وہ چائنیز، تو اس کو عربی یاد کرنا اس میں بڑا وقت لگے گا، ٹھیک ہے۔ عطا بقدرها من الاذکار، وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے برابر اذکار کر لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے اتنی دیر جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کا تسبیح و تحلیل و نحوہما، جیسے تسبیح ہے، تحلیل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس طرح اور اذکار ہیں۔ فَإِن لَمْ يُحْسِن شَيْئًا، اگر وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، اذکار بھی نہ پڑھ سکتا ہو، کوئی صحیح پکا قسم کا چائنیز سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وَقَفَا بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ، یہ حسن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ بھی ماننا ہے کہ کوئی شخص تسبیح بھی نہ پڑھ سکتا ہو، پھر بھی کیا کرنا ہے، اسے نماز پڑھنی ہے، اور کیا کرے گا، جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھنی خاموش کھڑا رہے گا، بس یہ ہو گیا، یعنی چھوڑا کسی کو بھی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو چلو جب یاد ہوگی تب نماز پڑھنی، نہیں، نماز پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ نہیں یاد کوئی اور سورہ پڑھ لو، وہ یاد نہیں ہے، تسبیحات پڑھ لو، وہ بھی یاد نہیں، تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اتنی دیر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ واللہ اعلم۔ فصل لا بأس بالجمع بین سورتین فی رکعۃ واحدہ، 2 صورتوں کو ایک رکعت میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فقط ثبت فی صحیحین، صحیحین میں یہ حدیث ثابت ہے، من حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، قال، وہ کہتے ہیں، لقد عرفت النظائر، میں نے نظائر یعنی ملتی جلتی صورتوں کو پہچانا، اللاتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بینہن، جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا کرتے تھے، ان کو ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ فذکر 20 سورۃ من المفصل، تو انہوں نے 20 صورتیں ذکر کی مفصل، مفصل کہتے ہیں سورہ قاف سے آخر تک جتنی صورتیں، ان کو حزب المفصل کہا جاتا ہے، یعنی گروپ کے طور پہ ان کا نام کیا ہے، حزب المفصل، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی مفصل کہا جائے گا تو سورہ قاف سے سورہ والناس تک، کہف نہیں قاف، ٹھیک ہے، 50 نمبر سورت سے لے کے 114 نمبر، یہ جتنی صورتیں ہیں یہ ساری حزب المفصل کہلاتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں 20 صورتیں ذکر کی، جو کہ کل سورتین فی رکعتین، کہ ہر 2 صورتیں ایک رکعت میں اکٹھی پڑھی جمع کر کے۔ وقد قدمنا ان جماعت من السلف، اور ہم اسلاف کی جماعت سے اس کے والے سے نقل کر چکے پہلے، قراءۃ الختمۃ فی رکعۃ واحدہ، کہ انہوں نے پورا قرآن ہی ایک رکعت میں ختم کیا، تو 2 صورتیں پڑھنا بھی وہ کہہ رہے ہیں جائز، تو کوئی شخص اگر 2 صورتیں ملانا چاہے ایک رکعت میں تو وہ بھی جائز ہے۔ فصل جی
کوئی بھی 2 صورتیں، البتہ اس میں ترتیب کا لحاظ رکھے، جو پہلے والی صورت ہے وہ پہلے پڑھے اور بعد والی بعد میں، اور اگر 2 رکھتے ہیں تو پہلی والی رکعت میں قرات کی طوالت زیادہ ہونی چاہیے، اگلی والی میں کم. ایسا نہ ہو کہ پہلی میں ایسی 2 صورتیں پڑھ لے جو مختصر ہیں اور اگلی میں طویل پڑھ لے، ایسا نہ کرے. اگرچہ جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں میکسیمم جگہوں پہ جو صورتوں کی طوالت ہے وہ ترتیب صحیح ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا نہیں بھی ہے، جیسے آخری پارے میں بھی ایسا ہوتا ہے. فصل اجمع المسلمون علی استحباب الجہر بالقراءۃ، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بلند آواز سے قرات کرنا مستحب ہے فی الصبح، فجر کی نماز میں یعنی فرض نماز میں، والجمعۃ، جمعہ کی نماز میں، والعیدین اور دونوں عیدوں میں، والاولیین من المغرب والعشاء اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں. جو جہری نمازیں ہمارے ہاں ان کا ذکر ہے، وفی صلاۃ التراویح اور تراویح کی نماز میں، والوتر عقیبہا اور وہ وطر جو تراویح کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یعنی جب جماعت کے ساتھ تراویح کے بعد وطر پڑھے جاتے ہیں وہ بھی بلند آواز سے ہے. وہذا مستحب للامام والمنفرد، اور یہ امام کے لیے بھی پسندیدہ ہے اور منفرد شخص، اکیلے شخص کے لیے بھی یہ پسندیدہ ہے. بما ینفرد بہ منہا، ان نمازوں کے حصوں میں جن میں وہ اکیلا قرات کر رہا ہو، اکیلا قرات کر رہا ہے تو یہ حصے نماز کے جو ہیں اس میں جہری قرات مستحب ہے. وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَجْهَرُ بِالْإِمَامِ بِالْإِجْمَاعِ، اور جہاں تک معموم کا تعلق ہے، امام کے پیچھے جو شخص کھڑا ہے مقتدی، تو اجماع ہے کہ وہ بلند آواز سے نہیں پڑھے گا. وہ بلند آواز سے پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ سارے ہی لگے ہوں گے ایک ہی ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ وہ بلند آواز سے نہیں پڑھے گا. وَيُسَنُّ الْجَهْرُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ، چاند گرن کی نماز میں جہری قرات جو ہے وہ سنت ہے. وَلَا يَجْهَرُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، اور سورج گرہن میں جہری نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو جہری نمازیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ مغرب، عشاء اور فجر. گویا جہری نمازوں کا ایک تعلق اندھیرے کے ساتھ ہے، اور جو سری نمازیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ظہر، عصر، جس وقت سورج نکلا ہوا ہے. تو یہی رعایت چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز میں بھی ہے. چاند گرہن ظاہر رات کو ہوگا، ٹھیک ہے، اور سورج گرہن دن کو ہوگا. وہ آج کل یہ تماشے بھی چل رہے ہیں نا، اس دن کامران صاحب بتا رہے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی سے لوگ اب اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ایک ہی دن آ جائے تو پہلے کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال بھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر سورج گرہن رات کو ہو جائے اور چاند گرہن دن کو ہو جائے تو پھر بھی ہم نے چاند گرہن کی قرات جہری کرنی ہے اور سورج گرہن کی سری کرنی ہے یا نہیں؟ تو پھر دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال چاند گرہن رات کو ہوگا، سورج گرہن دن کو ہوگا، اس لحاظ سے سورج گرہن کے ساتھ سری قرات اور چاند گرہن کے ساتھ جہری. واللہ اعلم، یہ ان چیزوں میں سے جس کی حکمت جو ہے وہ. ولا وَيَجْهَرُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، اور نماز استسقاء جو ہے، بارش کی نماز، جو بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی جہری ہو جائے گی قرات. ولا يَجْهَرُ فِي الْجَنَازَةِ إِذَا صُلِّيَتْ بِالنَّهَارِ، اور نماز جنازہ اگر دن میں پڑھی جائے تو پھر وہ جہری نہیں ہوگی. وَقَضَا فِي اللَّيْلِ، اور اسی طرح رات کو بھی، علی المذہب صحیح المختار، صحیح اور جو مختار مذہب ہے اس کے مطابق. ولا يَجْهَرُ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ، اور دن کی نفلی نماز جو ہے اس میں بھی قرات جو ہے وہ جہری نہیں کی جائے گی. غیر ما ذکرناہ من العید والاستسقاء، سوائے عید اور استسقاء کے جو دن میں ہیں اور ان کی قرات جہری ہے. واختلف اصحابنا فی نوافل اللیل، اور ہمارے اصحاب نے رات کی جو نوافل ہے اس میں اختلاف کیا ہے. فالازہر انہ لا یجہر، زیادہ واضح قول یہ ہے کہ اس میں جہری نہ قرات کی جائے. والثانی، دوسرا قول یہ ہے کہ انہ یجہر، کہ اس میں جہری قرات کی جائے. والثالث، اور تیسرا قول وہو الاصح، اور وہ زیادہ صحیح قول ہے. وبہ قطع القاضی حسین والبغوی، اور اسی پر قاضی حسین اور امام بغوی نے فیصلہ کیا ہے. یقرأ بین الجہر والاسرار، کہ وہ کیا کرے رات کی نماز میں درمیان میں آ جائے، نہ جہری ہو نہ سری، ٹھیک ہے نا، درمیانی سی آواز میں پڑھے. ظاہر ہے ایک تو وہ نوافل ہے نا، تو اس میں جہری نماز میں کیا مسئلہ ہے، یعنی تہجد کے نوافل جو ہیں اس میں جہری نماز میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، وہ مخفی نماز ہے اور وہ آرام کا وقت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی قریب نماز بھی سو رہا ہوگا، تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں درمیان میں آ جائے، تھوڑا سا آواز بھی ہو لیکن زیادہ اونچی آواز نہ ہو. وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ، اور اگر اسے رات کی نماز قضا ہو جائے، فَقَضَاهَا بِالنَّهَارِ، تو اسے دن میں قضا کرے.
او بن نہاری، یا وہ دن کی نماز جو ہے قضا ہو فقضاها باللیل، اس کی قضا رات میں کرے. اب یہ سچویشن آ گئی کہ رات کی نماز تھی وہ قضا ہوئی اور پڑھا اس کو دن میں، اور دن کی نماز ہے وہ قضا ہو اور انسان وہ قضا ادا کر رہا ہو رات میں. اب کیا ہوگا؟ جس وقت کی قضا ہے وہ جہری ہے اور ادا ہو رہی ہے سری وقت میں، یا جس وقت کی نماز تھی وہ سری تھی اور ادا کی جا رہی ہے وہ جہر کے وقت میں. تو اب کیا کرنا ہے؟ فَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ، تو کس کا کیا اعتبار کیا جائے گا جہر میں اور اسرار میں؟ وقت الفواتی ام وقت القضا، جو فوت ہونے کا وقت تھا اس کی رعایت ہوگی، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، یا جو ادا جس وقت قضا پڑھی جا رہی ہے اس کا وقت جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. فیہ وجہان لاصحابی، نہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کی دونوں اقوال، ٹھیک ہے، دو طرح کے اقوال ہیں اس میں، دو ہی پاسبلٹیز ہیں نا. اظہرہما الاعتبار بوقت القضا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ واضح بات ہے وہ یہ کہ جو قضا کا وقت ہے نا اس کا اعتبار کیا جائے گا. ولو جہر فی موضع الاسرار، اور اگر اس نے جہری نماز پڑھ لی سری کی جگہ، او اسر فی موضع الجہر، یا سری پڑھ لی جہری کی جگہ، فصلاتہ صحیح، نماز ٹھیک ہے، نماز اس کی ہو جائے گی. ولیکنہ ارتکب المکروہ، لیکن اس نے مکروہ کام کا ارتکاب کیا. ولا یسجد للسہو، اس پر سجدہ سہو اس کے لیے نہیں ہوگا. تنبیہ، وَعْلَمْ أَنَّ الْإِصْرَارَ فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرَاتِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَذْكَارِ، اور جان لو کہ قراءت میں سری قراءت کرنا، قراءت کرتے ہوئے اور تکبیرات میں اور اس کے علاوہ جو اذکار ہیں ان میں، ہوا ان یقولہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ذرا یہ تنبیہ ہے کہ سری کا مطلب کیا ہے. ہوا ان یقولہ، یہ ہے کہ وہ اس طرح کہے بحیث یسمع نفسہ، کہ وہ آواز انسان خود سن رہا ہو. سری کا مطلب کیا ہے؟ سری کا مطلب دل میں پڑھنا نہیں ہے، واضح؟ سری یہ ہے کہ انسان کی آواز اس کی اپنی سماعت تک جائے، کانوں تک جائے، بس اس سے آگے نہیں. ولا بد من نطقہ، اور اس کا زبان سے ادا کرنا لازمی ہے، بحیث یسمع نفسہ، اس طرح کہ انسان اپنی آواز خود سن سکے. ٹھیک ہے، تو ایک ہے نا کہ انسان ہونٹ ہلا ہی نہیں رہا، زبان ہلا ہی نہیں رہا اور پڑھ رہا ہے، دل میں پڑھ رہا ہے، یہ قرات نہیں ہے. نماز جو ہوتی ہے اس میں زبان کا ہلانا، ہونٹوں کا ہلانا یہ ضروری ہے، اور اتنا ہو کہ انسان اپنی خود سن رہا ہو آواز. اذا کانا صحیح السمع، یہ اس وقت ہے جب اس کی سماعت ٹھیک ہو. کسی کی اپنی سماعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ کہے میں اتنا اونچا پڑھوں کہ مجھے سنائی دے، اس کی سنائی کے چکر میں 6 اور لوگوں کو بھی سنائی دے گا، تو اس کے لیے نہیں. جس کی سماعت صحیح ہے یہ حکم اس کے لیے ہے. ولا عارض لہ، اور اس کے کان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایشو نہ ہو. فإن لم يسمع نفسہ، اگر وہ اپنی آواز خود بھی نہیں سن سکتا، لم تصح قراءتہ، تو اس کی قراءت صحیح نہیں ہے. ولا غیرھا من الاذکار، اس طرح کے جو باقی اذکار ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں، بلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں. فصل، قال اصحابنا یستحب للامام فی الصلاۃ الجہریۃ ان یسکت 4 سکتات، کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے امام کے لیے کہ وہ جہری نماز میں 4 وقفے کرے، 4 جگہوں پہ سکوت اختیار کرے. فی حال القیام، قیام کی حالت میں 4 جگہوں پر وہ سکوت اختیار کرے، بریک لے، وقفہ کرے. احداہا، ان میں سے پہلا ہے ان یسکت بعد تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کے بعد وقفہ کرے. لیقرأ دعاء التوجہ، تاکہ دعائے توجیہ پڑھی جا سکے، یعنی ایک جو دعا ہے جس کو ہم ثنا کہتے ہیں وہ پڑھی جاتی ہے، اور باقی فقہوں میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہیہ، وہ آیت ہے پوری نا، تو وہ جو وجہت ہے اسی سے اس کا نام دعائے توجیہ ہے. ٹھیک ہے نا، رخ کرنا، تو تاکہ دعائے توجیہ پڑھی جا سکے. تو یہ تقریباً سب کا اسی پر عمل ہے کہ امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہتا ہے. ولی یحرم المأمومون، تاکہ جو مقتدی ہیں وہ بھی تکبیر تحریمہ کر کے نماز میں داخل ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ وہ اللہ اکبر کہے اور ابھی باقی مقتدی اللہ اکبر کہہ رہے اور اس نے قرات شروع کر دی، وہ کہہ رہے گیپ لے، بریک لے. وہ والثانیہ، دوسرا وقفہ کہاں ہوگا؟ عقب الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد. سکتۃ لطیفۃ جدا، بہت ہی مختصر سا وقفہ. بین آخر الفاتحہ و بین آمین، سورہ فاتحہ کے اینڈ اور آمین سے پہلے. وللضالین، ہلکا سا وقفہ لیا، کیوں؟ تاکہ کیا ہو سکے؟
لِأَلَّا يُتَوَہَّمَ أَنَّ آمین من الفاتحہ، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ واضح؟ سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے نا، وہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد ہلکا سا وقفہ لے 2-3-4 سیکنڈ کا، پھر آمین کہے، تاکہ ایسے نہ لگے وَلَضَّالِّينَ آمین، جیسے آمین کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ تو خیر کئی امام اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کا خیال کرنا چاہیے، تھوڑا سا 3-4-5 سیکنڈ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ والثالثہ، تیسرا وقفہ بعد آمین، آمین کے بعد وہ وقفہ لے سکتۃ طویلہ، یہ وقفہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، بحیث یقرأ المامومون الفاتحہ، اتنا وقفہ ہو کہ جو مقتدی ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں۔ یہ فقہ حنفی کے نزدیک یہ والا وقفہ نہیں ہے، تیسرا والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ مقتدی نے پڑھنی نہیں ہے۔ جن کے نزدیک سورہ فاتحہ مقتدی نے پڑھنی ہے، وہ پھر کیا ہوگا کہ امام وقفہ لے گا اتنا کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور ظاہر ہے پھر یہ وقفہ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو فقہ شافی میں یہ ہے۔ والرابعہ، اور چوتھا وقفہ کہاں ہے؟ بعد الفراغ من السورہ، سورت مکمل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ یفصل بہا بین القراء، جس کے ذریعے وہ جدا کرے کو قرات کو، وتکبیر الہوی الی الرکوع، اور رکوع میں جانے کی تکبیر۔ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات قرات جیسی مکمل کی اسی سانس میں اللہ اکبر بھی کر دیا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ کرے، جب اپنی قرات مکمل کر لے تو ہلکا سا وقفہ لے اور پھر رکوع کی تکبیر کہے۔ خیر یہ وقفہ اگر لیا جائے تو بہت سے مقتدی تو رکوع مکمل بھی کر لیں گے اتنی دیر میں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جیسے ہی قرات مکمل ہوتی ہے تو انتظار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ کئی ائمہ یعنی مساجد نے یہ کیا ہوا ہے کہ فکس صورتیں کچھ رکھی ہوئی ہیں، وہی وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو مقتدی بھی وہ ساتھ کیوں نہ ہو جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتی وہ صورتیں، لیکن ان کو وہ آخری حصے یاد ہوتے ہیں یہ آیت جہاں آنی ہے وہاں پہ رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جیسے ہی وہ آیت پڑھتے ہیں تو کچھ مقتدی تو پہلے یاد چھوڑ دیتے ہیں، تو بھائی اتنا انتظار کر لیا، 2-4 سیکنڈ اور بھی کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو فالو کرنا ہے وہ امام کی حرکات کو نہیں کرنا، فالو امام کی تکبیرات کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام چاہے رکوع میں چلا جائے اور رکوع سے دوبارہ اٹھ بھی جائے، اگر اس نے تکبیر نہیں کہی تو مقتدی تکبیر کے اوپر چلے گا نا، مقتدی اس کو دیکھ کے نہیں جائے گا، کیونکہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ کیا کریں پھر، ٹھیک ہے؟ فصل یستحب لکل قارئ کان فی الصلاۃ او غیرہا، ہر قرات کرنے والا شخص، ہر قاری، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر، اس کے لیے مستحب ہے اذا فرغ من الفاتحہ، جب وہ سورہ فاتحہ سے فارغ ہو، ان یقول آمین، کہ وہ آمین کہے۔ والاحادیث فی ذلک کثیرۃ، مشہور ہے اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں جو مشہور ہیں۔ وقد قدمنا فی الفصل قبلہ، اور ہم اس سے پچھلی فصل میں ذکر کر چکے، انہ یستحب ان یفصل بین آخر الفاتحۃ و آمین، کہ سورہ فاتحہ کے آخر اور آمین کے درمیان گیپ کرنا چاہیے، کچھ وقفہ ہونا چاہیے، بسکتۃ لطیفہ، ایک ہلکا سا وقفہ، ومعناہا، سورہ یہ جو آمین ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور اب یہ کافی لمبی یعنی لسٹ آ رہی ہے اس کے معنی کی، تو سنتے جائیے، سب اسی کے معنی ہیں، مختلف آراء ہیں۔ تو ومعناہا، اس کا معنی ہے ایک رائے کے مطابق اللہم استجب، اے اللہ قبول فرما۔ وکیلا، دوسرا معنی ہے کذالک فلیکن، ایسا ہی ہو، آمین کا معنی ایسا ہی ہو۔ وکیل، اور تیسری رائے کیا ہے؟ اس کا معنی ہے افعل، اے اللہ تو ایسا کر دے، یعنی جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے ویسا کر دے، ٹھیک ہے؟ یعنی مجھے ہدایت عطا کر دے۔ وکیلا، چوتھی رائے ہے معناہ، اس کا معنی ہے لا یقدر علی ھذا احد سواک، اس پر تیری ذات کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ وکیلا، اور پانچواں معنی کیا ہے؟ معناہ لا تخیب رجاءنا، کہ ہماری امید کو ضائع نہ فرما، یہ اس کا معنی ہے۔ وکیلا، چھٹا معنی کیا ہے اس کا؟ اللہم امنا بخیر، اے اللہ ہمیں خیر کے ساتھ امن عطا فرما۔ وکیلا، اور ساتواں معنی ہے ہوا تابع للہ علی عبادہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر مہر ہے، یدفع بہ عنہم الآفات، جس کے ذریعے وہ ان سے آفات کو دور کرتا۔ ایک اور معنی کیا ہے؟ وکیلا ہی درجۃ فی الجنہ، کہا گیا یہ جنت کا ایک درجہ ہے، یستحقھا قائلھا، جس کا مستحق وہ ہوگا جو یہ آمین کہنے والا ہے۔ وکیلا، اور ایک رائے یہ ہے ہوا اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وانکر المحققون والمجاہیر ھذا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محقق ہیں اور جو مشہور علماء ہیں نا، انہوں نے اس قول کا انکار کیا کہ یہ صحیح نہیں، آمین کو اللہ کے ناموں میں شمار کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے لیے بہت بڑی دلیل چاہیے۔ وکیلا، اور کہا گیا، ہوا اسم عبرانی غیر معرب، یہ غیر معرب عبرانی لفظ ہے، یعنی عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی لفظ ہے۔ وقال ابو بکر الوراق، ابو بکر الوراق نے کہا، ہوا قوت للعبادہ، یہ دعا کے لیے قوت ہے، واستنزال الرحمہ، اور رحمت کو نازل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وکیلا غیر ذالک، اور دیگر اقوال بھی منقول ہیں۔ وفی آمین لغات، آمین کی پروننسیشنز کئی ہیں، اس کی ادائیگی کے انداز مختلف ہیں۔ قال العلماء، علماء نے کہا، افصحھا آمین، ان میں جو سب سے فصیح ہے وہ کیا ہے؟ آمین۔ یہ آمین کون سا ہے؟ بالمد و تخفیف المیم، جس میں الف مد آ، یعنی الف کو لمبا کیا جائے گا، اور میم کے بعد جو ہے وہ تخفیف ہوگی، یعنی آمین، وہ لمبا نہیں کیا جائے گا۔ والثانیہ بالکسر، اور دوسری جو رائے ہے، دوسری جو قرات ہے، دوسری جو لغت ہے اس کی پروننسیشن جو ہے اس کی، وہ ہے کسر، مختصر کرنا اس کو، اور وہ کیا ہے کہ امین کہا جائے، ایک ہے آمین، ایک ہے امین۔ وہاتانی مشہورتان، یہ دونوں جو ہیں لغات یہ مشہور ہیں۔ والثالثہ، تیسری جو ہے وہ ہے آمین بالامالۃ مع المد، تیسری رائے ہے کہ آمین امالہ اور مد کے ساتھ کیا جائے۔ یہ کیا ہے کہ الف اور میم کو، الف اور یا کے درمیان کی آواز سے کہا جائے تو امین کی طرح کا لفظ ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے، آمین کی جگہ امین کی ادائیگی ہوگی، اس طرح کی آواز ہوگی۔ حکاہا الواحدی عن حمزہ والکسائی، اسے روایت کیا ہے حمزہ اور کسائی نے۔ والرابعۃ، اور چوتھی رائے کیا ہے؟ بتشدید المیم مع المد، جس میں جو ہے وہ میم پر شد ہے اور مد ہوگی۔ حکاہا عن الحسن والحسین ابن الفضیل، اس کو روایت کی ہے حسن اور حسین بن فضیل نے۔ وقال، یعنی یہ کیا بنے گا؟ آمین، آمین، یعنی میم پہ شد ہو جائے گی، الف مد آ کے ساتھ بھی میم جڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال ویحقق ذلک ما روی عن جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اس کی توثیق اس قول سے ہوتی ہے جو جعفر صادق سے مروی ہے۔ قال معناہ قاصدین نحوک، تو بہرحال یہ جو آمین سب سے پہلا انہوں نے کہا افصح ہے، یہی ہے اور یہی پڑھنا چاہیے۔ ایک اور معنی اس کا بیان کر رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے قاصدین نحوک، تیری طرف قصد کرنے والے، تیری طرف ارادہ کرنے والے۔ وانت اکرم من ان تخیب قاصدا، اور تو زیادہ کریم ہے کہ کسی قصد کرنے والے کو ناکام لٹا دے۔ ھذا کلام الواحدی، یہ سارا واحدی کا کلام ہے۔ وہذہ الرابعہ غریبۃ جدا، اور یہ چوتھی لغت ہے نا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی نادر ہے، غریب ہے، یعنی اجنبی ہے۔ فقد عدھا اکثر اہل لغت من لحن العوام، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ عوام کی لغت ہے، عوام جو ہے ان کے ہاں یہ پائی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وقال جماعت من اصحابنا، اور ہمارے اصحاب میں سے ایک جماعت نے کہا، من قالها فی الصلاۃ بطلت صلاته، کہ جس نے نماز میں اس طرح سے پڑھا نا آمین والا، وہ اس کی نماز باطل ہو گئی۔ قال اہل العربیہ، اہل عرب نے کہا، حقها فی العربیۃ الوقف، کہ عربی میں اس کا حق یہ ہے کہ اس پر وقف کیا جائے، لأنها بمنزلۃ الاصوات، کیونکہ یہ اصوات کے درجے میں ہے۔ فإذا وصلها فتح النون، اگر کوئی ملا کر پڑھے تو پھر نون پہ زبر، یعنی ویسے تو کیا کرنا چاہیے؟ آمین پڑھا جائے، اگر کسی نے ملانا ہے اس کو آگے تو پھر کیا کرے؟ آمینہ۔ لالتقاء الساکنین، کیونکہ دو ساکن جمع ہو جائیں گے اگر وہ نہیں کرے گا یہ کام۔ کما فتحت فی عین، عینہ و کیفہ، جیسے عینہ اور کیفہ جو ہے اس میں آخر میں زبر آتی ہے نا۔ فہذا مختصر مما یتعلق بلفظ آمین، یہ مختصر گفتگو ہے جو کہ آمین کے لفظ کے بارے میں ہے۔ وقد بسطت القول فیہا بالشواہد، اور میں نے اس پر دلائل اور شواہد جو ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ وزیادۃ الاقوال فی کتاب تہذیب الاسماء واللغات، اور کہہ رہے ہیں مزید اقوال جو ہے نا وہ کتاب تہذیب الاسماء واللغات اس میں موجود ہیں۔ قال العلماء، علماء نے کہا، ویستحب التأمین فی الصلاۃ للامام والمنفرد، آمین کہنا نماز میں مستحب ہے، امام کے لیے بھی اور اکیلے شخص کے لیے بھی۔ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ بِلَفْظِ آمین فی الصَّلَاةِ الْجَہْرِیَّہ، اور جہری نمازوں میں امام بھی اور جو منفرد اکیلا شخص ہے وہ بھی آمین کیا کرے گا؟ جہری کرے گا۔
ٹھیک ہے. واختلافوا فی جہر المأموم، اختلاف اہل علم کا ہے کہ جو معموم ہے، جو پیچھے مقتدی ہے، وہ جہری نمازوں میں اس کا کیا معاملہ ہوگا. والصحیح انہ یجہر، ان کے نزدیک صحیح قول کیا ہے کہ وہ بھی بلند آواز سے کرے گا. والثانی لا یجہر، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جہری نہ کرے. فقہ حنفی میں ہے کہ وہ جہری نہیں کرے گا. والثالث، اور کسی کو اگر یہ تسلی نہ ہو تو پھر وہ حنفی مسجد میں جا کے ایک دفعہ اونچی آواز میں کر کے دیکھ لیں، تسلی اس کی ہو جائے گی. وَيَكُونُ تَعْمِينُ الْمَعْمُومِ، اچھا نہیں، ایک رائے اور بھی ہے. والثالث، تیسری رائے یہ ہے، یجہر ان کان جمعا کثیرا والا فلا. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر بہت بڑا مجمع ہو تو پھر آمین اونچی کہے، اور اگر مجمع چھوٹا ہو تو پھر آہستہ کہے. وَيَكُونُ تَعْمِينُ الْمَعْمُومِ مَعَ تَعْمِيمِ الْإِمَامِ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقتدی ہے اس کی جو آمین ہے وہ امام کی آمین کے برابر ہونی چاہیے، موافق ہونی چاہیے. لا قبلہ ولا بعدہ، نہ پہلے اور نہ بعد. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صحیح، صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اذا قال الامام، آپ نے فرمایا کہ جب امام کہے وللضالین فقولوا آمین، جب امام وللضالین کہے تو آمین کہو. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا کیا؟ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ کر گئی، یعنی ایک ٹائم پہ ہو گئی، تو اس کے گناہ معاف ہو گئے. تو اگر امام پہلے آمین کہہ رہے ہیں اور مقتدی بعد میں کہہ رہے ہیں تو کسی ایک ہی میچ ہوگی نا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ امام اور مقتدی آمین ایک ساتھ کہیں، تاکہ دونوں کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ ہو جائے، برابر ہو جائے. وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی صحیح، اور جو صحیح حدیث میں آپ کا فرمان ہے، اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فَمَعْنَاهُ، تو اس کا معنی ہے اذا اراد التآمین، یعنی جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم بھی آمین کہو. قال اصحابنا، ہمارے اصحاب کہتے ہیں، ولیس فی الصلاۃ موضع، بڑی پیاری بات ہے، نماز میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے، یستحب ان یقترن قول المأموم بقول الامام، جہاں امام اور مقتدی کا قول برابر ہو. ٹھیک ہے نا، امام پہلے کہے گا، مقتدی بعد میں کہے گا. تو کوئی یہ جگہ نہیں ہے الا فی قولہ آمین، سوائے آمین کے. پوری نماز میں امام اور مقتدی جب ایک جگہ ہوں گے وہ آمین ہے، کہ وہ اکٹھے بولیں گے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہے. باقی سب جگہوں پہ مقتدی نے فالو کرنا ہے امام کو. وَأَمَّا فِي الْأَقْوَالِ الْبَاقِيَةِ، جہاں تک باقی اقوال کا تعلق ہے، فَيَتَأَخَّرُ قَوْلُ الْمَعْمُومِ، تو پھر جو معموم یعنی کہ مقتدی ہے اس کا جو قول ہوگا وہ امام سے مؤخر ہوگا، اس کے بعد ہوگا. تو یہ فصل یہاں مکمل ہو گئی. اگلی فصل انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے، جو کہ سجدہ تلاوت سے متعلق ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.